بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی صف بندی کی۔ آپ نے مجاہدوں کو اس طرح کھڑا کیا کہ احد کا پہاڑ ان کی پشت پر آ گیا اور مدینہ سامنے کی طرف آ گیا۔ آپ نے میمنہ اور مسیرہ یعنی دائیں حصے اور بائیں حصے کی ترتیب کی۔ اس روز مسلمانوں کے 3 جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا قبیلہ اوس کا تھا، وہ حضرت اسید ابن حضیر کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا جھنڈا قبیلہ خزرج کا تھا، حضرت خباب بن منظر کے ہاتھ میں تھا، اور تیسرا جھنڈا مہاجرین کا تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں تھا۔ میدان میں لشکر کی ترتیب کے بعد آپ نے تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑ پر متعین کیا، جو اس لیے تھا کہ اگر مسلمانوں پر پشت سے حملہ ہو تو یہ دستہ اس کو روکے۔ یہ دستہ آپ نے 50 آدمیوں کو بنایا اور اسی کمان حضرت عبداللہ ابن جبیر کے ہاتھ میں دی۔ آپ نے اس دستے کو بہت سخت تاکید کی کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم لوگ پشت کی طرف سے ہمارا بچاؤ کرنا اور اسی جگہ جمے رہنا، یہاں سے ہرگز مت ہٹنا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم دشمنوں کو مارتے مارتے ان کی صفوں میں گھس گئے تب بھی تم اپنی جگہ سے مت ہلنا، اور اگر یہ دیکھو کہ ہم قتل ہو رہے ہیں تب بھی نہ ہماری مدد کرنا اور نہ بچاؤ کرنا۔ تم صرف ان پر تیر برسانا، وہ تیروں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ جب تک تم اپنی جگہ جمے رہو گے دشمنوں پر ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔ اے اللہ، میں تجھے ان پر گواہ بناتا ہوں۔ تو اسی طرف مشرکوں کا لشکر تھا۔ یہ لوگ یہاں کئی دن سے ڈیرا ڈالے ہوئے پڑے تھے۔ ان کے لشکر کی تعداد 3000 کی تھی، جن میں سے 700 پورے جنگی لباس یعنی ضرب اختر میں تھے۔ ادھر یہ کہ ان میں سے 200 آدمی گھوڑے سوار تھے۔ لشکر کے پاس 3000 اونٹ تھے۔ سارے لشکر میں جوش و خروش تھا۔ ادھر یہ کہ ان کے پاس جو عورتیں تھیں وہ انہیں شعر پڑھ کر بھڑکا رہی تھی۔ اب مشرکوں نے سامنے آ کر اپنے لشکر کی ترتیب کی۔ انہوں نے لڑنے والوں کی صفیں بنائی۔ دائیں طرف کے حصے پر انہوں نے خالد ابن ولید کو افسر بنایا، بائیں طرف کے حصے پر اکرمہ ابن ابو جہل کو افسر بنایا، پیدل فوج کے حصے کو صفوان ابن امیہ کی کمان میں دیا۔ ساتھ ہی مشرکوں نے بھی ایک دستہ تیر اندازوں کو بنایا، اس میں 100 آدمی تھے۔ اس دستے کا افسر انہوں نے عبداللہ ابن ربیع کو بنایا۔ مشرکوں کے یہ سب افسر بعد مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہم۔ مشرکوں نے اپنا جھنڈا طلحہ ابن طلحہ کے ہاتھ میں دیا، یہ قبیلہ بنی عبدالدار کہلاتا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور پھر اپنے صحابہ سے فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے گا؟ یہ سنتے ہی بہت سے صحابہ تلوار لینے کے لیے آگے بڑھے، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مگر آپ نے ان میں سے کسی کو بھی تلوار نہیں دی۔ آخر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمنوں کو اتنا مارے کہ یہ مر جائیں۔ یہ سن کر حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ میں اس کو لے کر اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بہادر اور دلیر صحابی تھے۔ لڑائی کے وقت وہ اس طرح اکڑ کر چلا کرتے تھے جیسے مغرور آدمی چلا کرتے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوجی صفوں میں اس طرح چلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ چال ہے جس کو خدا تعالیٰ ایسے موقعوں کے سوا کسی وقت پسند نہیں کرتا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ
ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔